الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے۔ یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کا کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، انسان اس دنیا کے اندر جیسے اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالی ویسی اس کو سزا دے گا یا جزا دے گا۔ یعنی ہم اگر دنیا کی مثال لیتے ہیں، دنیا کے اندر آدمی کئی کام کرتا ہے، کسی مالک کے یہاں چلا جاتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو مالک کے ہاں جیسا کام کرے گا ویسا اس کو پیسہ ملے گا۔ انسان جتنی محنت کرتا ہے دنیا کے اندر پھل بھی اس کو اتنا ہی میٹھا ملتا ہے۔ یہی دستور اور یہی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی کیا ہے؟ جزاء من جنس العمل، یہ اللہ کا دستور ہے۔ یعنی جیسا عمل انسان دنیا کے اندر کرے گا، جیسا گناہ انسان دنیا کے اندر کرے گا، اس کی سزا بھی ویسی ہی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی زنا کا مرتکب ہوا، کسی آدمی نے زنا کر لیا اور اس نے توبہ نہیں کی، تو حدیث پاک کے مطابق جہنم کے اندر ایک غار ہے جس کے اندر بچھو ہے، اس زانی کو اس غار کے اندر ڈھکیل کر دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور وہاں کے بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھ بیٹھے گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر بیٹھتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھے، اور سبھی بچھو ایک وقت میں اس کو ڈسیں گے۔ اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی کہ گویا وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ کسی شاعر نے کہا ہے، اب گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ میرے عزیزوں، ہم کہیں گے جب قیامت میں ہمیں بچھو ڈسیں گے تو کیا کہیں گے گھبرا کے کہ ہم مر جائیں گے، لیکن مر کے کہاں جائیں گے میرے عزیزوں؟ کیسے چین آئے گا ہمیں؟ کیوں ایسی سزا ہوگی؟ پتہ ہے کیوں ایسی سزا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ تم نے ایسا گناہ کیا تھا کہ تیرے جسم کے ہر ٹشو یعنی ہر عضو نے لذت پائی تھی۔ کیا کہے گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کہ تو نے انسان ایسا گناہ کیا تھا کہ تیرے بدن کے اندر جتنے بھی عضو ہیں ان سب نے لذت پائی تھی۔ آج ہم نے سزا بھی ایسی دی ہے، ایسی دی ہے کہ تیرے جسم کا ایک ایک ٹسو میں بچھو کے زہر کو ڈال کر تجھے تکلیف دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہی کہے گے کہ جیسی لذت تو نے پائی تھی دنیا کے اندر گناہ کر کے، آج سزا بھی ہم ایسی دیں گے کہ ایک ایک ٹسو، ایک ایک عضو میں بچھو کے زہر کو ڈال کر تجھے تکلیف پہنچائے گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو غیر محرم کی طرف نظر اٹھاتے ہوں گے، ہم بہت غیر محرم کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ سب اس کے اندر ملوث ہے۔ کہیں بیٹھے ہیں، کوئی اچھی سی لڑکی، جوان لڑکی اگر راستے سے گزر گئی تو ہماری نظریں فوراً اٹھ جاتی ہے۔ پتہ ہے حدیث پاک میں کیا آتا ہے میرے عزیزوں؟ کیا آتا ہے کہ جو غیر محرم کی طرف نظر اٹھاتے ہوگے جہنم میں جائیں گے تو لوہے کی سوئیاں ہوگی، لوہے کی سوئیاں ہوگی، جہنم میں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری جائے گی۔ اللہ اکبر! کیا ہمارے بدن کے اندر ہے ایسی طاقت کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ رب العزت نے میرے عزیزوں جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو وہاں دوبارہ بہتر نعمتوں کے حقدار بن جائیں گے۔ اور وہ کیسی نعمتیں ہوگی؟
اللہ فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہ جو تمہارے جی میں آئے گا، کیوں کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گے میرے بندے، دنیا میں تو نے میری مرضی کو پورا کیا، آج میں تیری مرضی کو پورا کروں گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میرے بندے تو نے دنیا میں رہ کر میری مرضی کو پورا کیا، آج میں تیری مرضی کو پورا کروں گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ کہہ دے کہ میرے بندے، میرے بندیوں، تم نے دنیا کے اندر میری مرضی کو پورا کیا، آج میں تمہاری مرضی کو پورا کروں گا۔ یقین مانیے جب ہم اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزار کر جائیں گے تو ہم بڑے خوش نصیب ہوگے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہوگے، ہم بڑے قسمتوں والے ہوگے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھے، اگر ہم دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کر کر چلے گئے، نبی کی سنتوں کو ہم چھوڑ کر چلے گئے، اس دنیا کے اندر رہنائیوں کے اندر ڈوب کر ہم چلے گئے، دنیا کی لذتوں میں ڈوب کر ہم چلے گئے، اور شریعت اسلامیہ کو بھلا کر، قرآن کو بھلا کر ہم چلے گئے، تو یاد رکھنا پھر ہمارا حشر بڑا برا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے، قیامت کا دن ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہے کہ میرے بندو، میری بندیوں، میں تم سے راضی ہوں، تم نے میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اور تم نے مجھے راضی کیا، میری مرضی کو پورا کیا، آج میں بھی تمہاری مرضی پورا کروں گا۔ ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔